امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو قعدہ اخیرہ کے اندر درود شریف کا پڑھنا یہ فرض ہے، نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر کبھی آپ کو بہت زیادہ جلدی ہو، آپ کے پاس وقت نہ ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ درود شریف چھوڑ دیں، صرف التحیات پہ جو ہے آپ اکتفا کر لیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز کے اندر قعدہ اخیرہ میں درود شریف نہ پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز کے اندر اگر ہم درود شریف نہ پڑھیں تو اس سے ہمارے نماز میں کیا خرابی پیدا ہوتی ہے، سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بہت سے ساتھیوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے اس مسئلے کو غور سے سنیے گا، میری باتوں کو اچھی طرح کان کھول کے سن لیجئے تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے۔ اس سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی اگر آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا، ورنہ اس سے آپ کی نماز کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس مسئلے کو غور سے سنیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ نماز کے اندر قعدہ اخیرہ میں درود شریف کے پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ کیا درود شریف کا پڑھنا قعدہ اخیرہ میں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو نماز کے اندر قعدہ اخیرہ میں درود شریف کا پڑھنا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ درود شریف کا پڑھنا قعدہ اخیرہ میں یہ سنت کا حکم رکھتا ہے، سنت ہے۔ اگر آپ نے قعدہ اخیرہ میں درود شریف نہیں پڑھی تو اس سے آپ کی نماز کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت کے چھوڑنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نماز میں خرابی واقع نہیں ہوتی۔ صرف اتنا ہوگا کہ آپ کی نماز ناقص ہوگی، آپ کی نماز کامل ادا نہیں ہوگی، ناقص طور پہ ادا ہوگی، ثواب میں کمی واقع ہو جائے گا بس، کیونکہ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اور اس سنت ہونے کی دلیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شرح معانی الاثار کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 ہے غالباً، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے کو تشہد سکھایا، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ الصَّلَاةُ فَإِنْ شِئْتَ أَن تَقُمْ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَن تَقْعُدْ فَقْعُدْ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے قعدے کے اندر تشہد پڑھ لیا، آپ نے تشہد پوری کر لی تو آپ کی نماز ہو گئی۔ اب آگے اگر آپ چاہیں تو کھڑے ہو جائیں اور اگر آپ چاہیں تو بیٹھے رہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درود کا پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر درود شریف کا پڑھنا قعدہ اخیرہ میں فرض ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پڑھنے کے بعد ان کو درود شریف پڑھنے کا بھی حکم دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود شریف پڑھنے کا حکم نہیں دیا، صرف اتنا فرمایا جب تم نے تشہد پڑھ لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی، اب اگر بیٹھنا چاہتے ہو تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہونا چاہتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ فتویٰ شامی کے اندر بھی لکھا ہے کہ درود شریف نماز کے اندر اس کا پڑھنا سنت اور نماز کے علاوہ باہر اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی باہر جب آپ گھومتے پھرتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے، استحباب کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر درود شریف کا پڑھنا یہ سنت ہے، اور سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نماز میں خرابی واقع نہیں ہوتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ نماز آپ کی سنت کے مطابق ادا نہیں ہوگی، جس سے ثواب کے اندر کمی واقع ہو جائے گی بس۔ تو یہ تو نماز کے اندر درود شریف پڑھنے کا حکم تھا کہ نماز کے اندر درود شریف کا پڑھنا کیا حکم رکھتا ہے، تو درود شریف کا پڑھنا نماز کے اندر سنت ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کی طرف کہ نماز کے اندر اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ میں درود شریف نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے، اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی، یا اس سے کیا خرابی واقع ہوگی؟ تو دیکھیے، نہ پڑھنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بھول کر نہیں پڑھتا، اور یہ کہ قصدن نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر درود شریف نہیں پڑھتا۔ اگر کوئی شخص نماز کے اندر قعدہ اخیرہ میں درود شریف بھول کر نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، البتہ ثواب میں کمی واقع ہوگا، نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اس کی سجدہ سہو اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ تو بھولنے والی صورت ہے۔
لیکن اگر کوئی شخص قصدن درود شریف قعدہ اخیرہ میں نہیں پڑھتا یا سنت کے چھوڑنے پہ سنت کے ترک کرنے کی اس کی عادت ہے، ہمیشہ وہ یہی کرتا ہے کہ درود شریف وہ نہیں پڑھتا، سنت چھوڑتا ہے، سنت چھوڑنے کی اس کی عادت ہے، تو اب ایسا شخص جو ہے گنہگار ہوگا۔ نماز تو اس کی ہوگی لیکن یہ شخص گنہگار ہوگا۔ قیامت کی دن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، وہ شفاعت سے محروم ہو جائے گا، گنہگار بھی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن وہ شفاعت سے محروم بھی ہوگا۔ لیکن نماز اس کی پھر بھی ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے ایسے شخص کے لیے جو قصداً درود شریف کو چھوڑتا ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ نماز کا اثر نو اعادہ کر لے، دوبارہ پڑھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احناف کے نزدیک قعدہ اخیرہ کے اندر درود شریف کا پڑھنا انتہائی تأکیدی سنت ہے۔ سنت تو ہے لیکن مؤکد سنت ہے، سنت تأکیدی ہے۔ تو اس وجہ سے احناف فرماتے ہیں کہ اگر قصداً درود شریف اس نے چھوڑا ہے قعدہ اخیرہ میں تو بہتر یہی ہے کہ اثر نو دوبارہ نماز پڑھ لے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو قعدہ اخیرہ کے اندر درود شریف کا پڑھنا یہ فرض ہے، نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قعدہ اخیرہ میں درود شریف کا پڑھنا فرض ہے، اور ہمارے یہاں احناف کے یہاں درود شریف کا پڑھنا قعدہ اخیرہ میں تأکیدی سنت ہے۔ اگر کسی شخص نے نہیں پڑھا امام شافعی کے نزدیک تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، قصدن ہو یا بھول کر۔ ہمارے یہاں اس کی نماز تو ہوگی لیکن بہتر یہی ہے کہ اثر نو وہ اعادہ کر لے اس کا۔ تو درود شریف پڑھنے کا یہ اہتمام کیا کرے، نماز کے اندر قصدن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کبھی آپ کو بہت زیادہ جلدی ہو، آپ کے پاس وقت نہ ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ درود شریف چھوڑ دیں، صرف التحیات پہ جو ہے آپ اکتفا کر لیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد صرف کتنا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، بس یہ بھی کافی ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ مکمل درود شریف چھوڑ کر چلے جائیں سلام پھیر کر، علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیجئے، اس سے بھی جو ہے درود شریف کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے اندر درود شریف کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ سنت اگر بھول کر چھوٹ جائے تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نماز ہو جائے گی، البتہ ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص قصدن چھوڑ دیتا ہے یا سنت چھوڑنے کی اس کی عادت ہے تو وہ شخص گنہگار ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی نماز کا دوبارہ اعادہ کر لے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے۔ درود شریف کے متعلق، اسی طرح نماز کے متعلق یا کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو یا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔